السلام علیکم۔ قربانی کے لحاظ سے کہا کہ آج دوبارہ درس دے دیں، تو اس لیے حالانکہ یہ پہلے ہو چکا ہے اس کے باوجود پھر کر دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو روایتی طور پر قربانی یہ گلی گلی کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو سند یہ لوگ لیتے ہیں وہ 3 جگہ سے لیتے ہیں۔ ویسے حج والی قربانی الگ ہے، وہ پھر سورہ حج میں بھی ملے گا، لیکن یہ جو کرتے ہیں یہ 3 جگہ سے لیتے ہیں۔ تو پہلی جگہ سورہ انعام آیت نمبر 162-63، دوسری جگہ ہے سورہ نمبر 37 صافات، اور اس میں جو ہے وہ آیت نمبر تقریباً آپ کو 99 سے 100 سے لے کر 113 تک پورا دیکھنا پڑے گا۔ اور ہاں، اور تیسری جگہ ہے آخری وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ 3 جگہ سے لیتے ہیں، تو انہی تینوں جگہ کو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے جس کو لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے سورہ انعام کی آیت نمبر 162-63۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کرتے ہو کہ اس آیت کو پڑھے بغیر چھری نہیں چلاتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آیت کیا رہی ہے۔ یہ آ جائیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب یہاں جو حافظ نظر احمد صاحب والا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی ابراہیم سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے یہ آیت کیا رہی ہے۔ قل کہو، انا بے شک صلاتی میرا سبق لینا، سبق لینا، سبق لینا، سبق لینا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ صلاۃ جو 2 وقت ہے یہی ہے اصل میں صلاۃ، تو یہ جو میرا سبق لینا ہے، ونسکی اور میرا طریقہ کار، انہوں نے یہاں قربانی کر دیا۔ نسک تو کہتے ہی طریقہ کار کو، یہ خود بھی کہتے ہیں مناسک حج کے طریقہ کار، وہاں حج کی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال تو کہو بے شک میرا سبق لینا، میرا طریقہ کار، ومحیای اور میری زندگی، میرا پروان چڑھنا، میرا نشو و نما لینا، میرا احیا کرنا، ومماتی اور میری مردنی یا میرا مرنا۔ تو یہ اصل میں جان سے مرنے والی بات نہیں ہے، اب معاشرے میں مردہ بنے ہوئے یہ اس کی بات ہو رہی۔ تو بے شک میرا سبق لینا، میرا طریقہ کار اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام حالتوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، میں اس کے لیے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا ہوں۔ وبذالک، اور اسی کا، امرت، مجھے معاملہ دیا گیا ہے۔ وانا، اور یہ کہ میں اول المسلمین، سلامتی دینے والوں میں پہلے نمبر پر رہوں، پہلے رہوں، یہ نہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، پہلے نمبر پر رہوں، سلامتی دینے میں پہلے نمبر پر رہوں۔ آج بھی بہت سارے مجھ سے پہلے کتنے نمبر، ہر کام میں پہل کروں، ہر کام میں اول آؤں، یہ نہیں کہ میں ہی پہلا ہوں۔ پتہ نہیں مجھ سے پہلے سینکڑوں سال پہلے بھی نہ جائے، اربوں سال پہلے مسلم ہی، ہاں، تو میں سلامتی دینے والوں میں پہلے نمبر پر رہوں، پہلے رہوں۔ یہ ہو گیا۔ اب آ جائیے سورہ صافات، صفحہ نمبر ہے یہاں پر 969، 969، اور آیت نمبر آپ آ جائیے 101 سے لے لیتے ہیں تاکہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے مین قربانی کا، ویسے تو ابراہیم کا پہلے سے چل رہا ہے لیکن جہاں سے لیا ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہے فبشرناہ بغلام حلیم، صفحہ نمبر 969، 969، آیت نمبر 101، 37 کی 101، سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے رہے ہیں۔ کہاں سے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، جو ان کا ترجمہ ہے پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ یعنی لڑکا لڑکی دینے سے پہلے اللہ بتائے گا کہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں، تو آج کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہ بھی غلط بات ہو جاتی ہے۔ بشر کہتے ہیں آگاہی کو، فبشرناہ، پس ہم نے اسے آگاہی دیا، بغلام،
غلام کی، ورکرز کی، کام کرنے والے کی حلیم بردبار، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، پیدا ہونے والا بچہ بردبار نہیں ہوتا ہے، ہاں بردبار آدمی بہت بعد میں بنتا ہے، ہاں۔ بہت سارے لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں بردبار نہیں ہوتے ہیں۔ تو غلام کے اور بیٹے میں فرق بھی پڑا ہے، ہاں لفظی فرق پڑا۔ غلام کہتے ہیں یہ کام کرنے والے کو، ورکرز کو۔ تو فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے آگاہی دیا بردبار کام کرنے والے کی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ کریں، آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ اگر واقعی ذبح کرنے کی بات ہوتی تو اسماعیل کو تو پتا تھا میں تو ذبح ہو جاؤں گا، اب اس میں صبر کی کون سی بات ہے؟ بولتے میں مجھے ذبح ہونے والا پاؤ گے، یہ کہنا چاہیے تھا، میں نے صابرین کے بجائے میں نے ذابحین ہونا چاہیے تھا، وہ صحیح رہتا۔ اذبحک کی بات ہو رہی ہے تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا۔ فلما، پس جب، بلغا پہنچا، ماں اس کے ساتھ، سعی کوشش کو، صحیح کہتے ہیں کوشش کو، پس جب اس کے ساتھ کوشش کو پہنچا، قال یا بنیا، تو کہا اے میرے بنیاد والے، کیونکہ وہ بنیادی کام لے کر چل رہے ہیں، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، فلم منام، راحت و سکون میں، منام نیند کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نیند میں جو ہے نا وہ نوم نیند ہے، منام اسی کی جمع ہے، انہوں نے خواب کر دیا، تو میں راحت و سکون میں دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو یعنی ہے نا، انی اذبحک، یہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جیسے آج یہ معاشرہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، حالانکہ انتہائی بدامن معاشرہ، بدامن معاشرہ ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ افراتفری کا شکار، ہاں مردن معاشرے میں رہ کر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے منام میں ہیں، بڑے اس میں ہیں، لیکن اس منام میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ذبح ہی تو کر رہے ہیں ہاں ہر طرح سے۔ تو یہی ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہاں فانظر ماذا تری، پس تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، کیا واقعی میں صحیح دیکھ رہا ہوں؟ ہاں تم بھی ایسا دیکھ رہے ہو؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں مطلب معاشرتی طور پر، کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ بولتے نہیں یار تمہیں کہاں سے نظر آ رہا ہے، کون ذبح کر رہا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں ذبح کر رہا ہے، بڑے سکون سے، ایسا کچھ نہیں۔ تو قالا، کہا، یا ابت افعل، اے میرے بڑے تو وہ فعل کر، ما تؤمر، جو تجھے معاملہ مل رہا ہے، جو معاملہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم وہ فعل کرو، وہ عمل کرو، ستجدونی، جلد تم مجھے بھی فرما بردار پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ کی چاہت ہوگی، یہ کہ وہ اللہ کی چاہت کے مطابق کام ہوگی، نہیں اللہ کی بات ہے، معاملہ اللہ سے لے رہے ہو، تمہیں جو سمجھ میں آ رہا تم کرو، اگر میں دیکھوں گا کہ واقعی اللہ کی چاہت یہی عمل ہے تو میں بھی فرما بردار ہو جاؤں گا، میں نے ثابت اور مجھے بھی ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، یعنی ادھر آگے جو ہے وہ کہ میں بھی اللہ کی طرف میں بھی ثابت قدم رہوں گا۔ پھر بیٹا کہہ رہا ہے ان کا، یعنی ہے نا، بیٹا کہہ رہا نہیں، غلام کہہ رہا ہے، وہ جو ورکرز کام کرنے والے کہہ رہے ہیں، بیٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بیٹا تو انہوں نے کر دیا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب انہوں نے ترجمہ کر دیا، پس جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب بتائیے یہاں باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا، یہ کہاں ہے؟ اول تو یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ باپ نے لٹایا، بیٹا لیٹ رہا ہے باپ لٹا رہا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، للجبین وتلہ للجبین، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ اگر باپ لیٹا تو بیٹا کو بھی لیٹنا چاہیے، اگر باپ اوپر ہے تو بیٹے کو بھی اوپر ہی ہونا چاہیے، ایک اوپر ایک نیچے کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ تو جمع کا صیغہ، دو سے زائد کے لیے، اسلم ہے دو کے لیے۔ فلما، پس جب، اسلما، دونوں سلامتی دینے والے ہوئے، یعنی وہ رہنما بھی اور اس کے کام کرنے والے بھی، یہ پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، اکیلے کی بات نہیں، دو شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، باپ بیٹے کی بھی بات نہیں ہے، ایک رہنما ہے اور پوری قوم ہے۔ جیسے عمران خان نے وعدہ کیا ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، اس کو لوگوں نے منتخب کر لیا، وزیر اعظم بنا دیا، اب کر رہے یا نہیں کر رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم سے اس نے وعدہ کیا، وہ خود کے دو کی بات ہو رہی ہے، قوم سے کسی ایک فرد سے وعدہ نہیں کیا، پوری قوم سے کیا۔ تو پس جب دونوں خوب سلامتی والے ہوئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اپنی جبینوں کو فرما برداری میں جھکا دیا،
ہاں اللہ کی بات کو سمجھ لیا، سلامتی کی بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جبھی پیشانی کو جھکا دیا، جبھی ہے نا جبھی خم ہو گئی، لٹانے کی بات نہیں نا، دونوں نے اپنی جبھی جھکا دی۔ سجدہ ریز کے بعد یہ نہیں ہے کہ کہیں کو جھکا دیا، بلکہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے حکومت کی بات مان لی کہ یہ بھائی کورونا آیا، کووڈ کورونا آیا، سب کچھ بند کر دیا گیا، آپ کو گھر میں رہنے کے لیے کہہ دیا گیا، آپ مجبور گھر میں رہ گئے، آپ فرما بردار ہو گئے، اس کے لیے آپ کہیں لیٹ کر نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں سارا کچھ کر رہے ہیں، ہاں اپنی جبھی جھکا دی۔ تو یہ تو پس دونوں خوب سلامتی والے ہوئے اور انہوں نے اپنی جبینوں کو سلامتی میں پیش کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم سے یہ ندا ہوئی اسے، آواز ہوئی، اَن يَا إِبْرَاهِيمُ کہ اے دلیل سے بات کرنے والے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ان کا ترجمہ تحقیق تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اگر واقعی خواب کو سچا کر دکھایا تو پھر تو اسماعیل کو ذبح کر ہی دینا چاہیے تھا، اگر وہی خواب تھا، تو ذبح نہیں کیا تو سچا کہاں ہوا؟ ابھی تو بھیڑ لائیں گے نیچے، وہ تو لے کر آ رہا نا خود سے، لیکن جب کر چکے ہوتے پھر کہا جاتا نا۔ تو یہ قد صدقت رویا، یقینی تو نے سچا کر دکھایا اپنا ویژن، یہ رویا جو یہ ہے خواب۔ وہاں آیا تھا دیکھیے لفظ منام آیا تھا، یہاں آیا رویا، منام سکون و راحت اور رویا ویژن ہے۔ منام کو بھی انہوں نے خواب کیا، ہاں رویا کہتے ہیں ویژن کو، جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا ویژن ہے میں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دوں گا اقتصادی طور پر، بنایا نہیں بنایا کہ الگ مسئلہ ہے، خواب تو تھا، تو خواب تھا۔ اسی طرح عمران نے کہا میں کرپشن سے پاک پاکستان کا خواب دیکھ رہا ہوں، لوگ اس کو لے آئے، اب بنائے نہ بنائے ایک الگ مسئلہ ہے، اس خواب کی بنیاد پر اس کو لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یقینی تو نے سچا کر دکھایا خواب، خواب کیا؟ جو اللہ نے جو عمل بتایا تھا اس کے لیے کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ خواب، اس خواب کو سچا کر، اس ویژن کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اسی طرح ہم نتیجہ دیتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو، جب اچھا عمل کریں گے اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ البتہ کھلی آزمائش، بڑا امتحان تھا۔ اچھا، اِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ضرور یہی واضح آزمائش ہے۔ آپ کی واضح آزمائش یہ ہے کہ آپ کو کتاب سے حکم مل رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے کہا نہیں سارا معاشرہ تو قربانی کر رہی ہے، جانور ذبح کر رہی ہے، ہمیں بھی تو گوشت کھانا، ہم فریزی بھر کے رکھ لیں، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ بلاء المبین میں آپ ناکام ہو گئے، یہ بھی بلاء المبین ہے، یہ بہت واضح بلاء آزمائش، آپ کی واضح آزمائش ہے، آپ کو پتا ہو گیا کہ یہ قربانی نہیں ہے اور آپ اس میں کسی بھی طرح شریک ہو رہے ہوں، کچھ بھی کہہ کر شریک ہو رہے ہوں، تو آپ اس سے سچا نہیں کر رہے ہیں، آپ آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے، آپ کو اس سے الگ رہنا پڑے گا جب ہوگا۔ تو بے شک یہ ہے، ضرور یہی انتہائی واضح آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ قربانی کو اس کا فدیہ دے دیا۔ اب یہ تو انہوں نے بریکٹ میں قربانی کو کر دیا اور ذبیحہ بھی لے آئے۔ وَفَدَيْنَاهُ، اور فدیہ دیا۔ فدیہ کہا جاتا ہے وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، متبادل عمل، یعنی ابھی آپ اس ناکارہ معاشرے، مردہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو متبادل کے طور پر آپ کو کون سا عمل کرنا ہے جس سے فساد بھی نہ ہو اور آپ اس پر قائم بھی رہیں، جتنا کر سکتے وہ تو کریں گے۔ متبادل عمل یہ ہے، تو ہم سے اس نے متبادل عمل کیا بذبح عظیم، اس انتہائی ذبح ہونے کو، انتہائی ذبح کو متبادل کر دیا ہے۔ متبادل کیا؟ ابھی آپ لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ اس عمل کو مت کریں، آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے متبادل عمل کیا، فدیہ دیا، اس کے بدل میں تم یہ عمل کر رہے ہو، ہم یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے انتہائی ذبح۔ اصل ہم نے اپنی انا کو ذبح کر دیا، اپنے اس کو معاشرے کے روایات کو ذبح کر دیا، ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے، تو یہ ہے بذبح عظیم، عظیم ذبح، یعنی انتہائی ذبح کو ہم نے بدلے میں کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ترکہ چھوڑا اس کو بعد والوں میں، تو یہ ہے ترکہ بعد والوں میں کہ آپ دلیل سے بات کریں، جو آپ کو ہدایت ملی اس کے مطابق عمل کریں، باقی کو آپ ذبح کر دیں، جو معاشرے میں عمل چل رہا ہے اس کو آپ کاٹ ڈالیں، اس سے الگ ہو جائیں، چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عمل کو کاٹ ڈالیں، الگ کر دیں۔ سلام علی ابراہیم، تو سلامتی ہے ابراہیم پر۔ اچھا بہرحال یہ صرف اتنا ہی قصہ جس سے یہ قربانی لیتے ہیں، تو یہاں بات آ گئی۔ اچھا اس میں مزے کی بات ہے کہ اس سے یہ لیتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ ترکہ چھوڑا ہے اس لیے ہم بھی ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ترکنا ہو گیا، جبکہ یہ ترکنا جو ہے اللہ نے اس سے پہلے نوح کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اسی صورت میں پہلے آ جائیں تو آیت نمبر 78 میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہاں نوح کا قصہ چل رہا ہے،
اسی صورت میں آپ پہلے آ جائیں آیت نمبر 78 میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ 78 اور 79۔ تو یہ نوح کا ترکہ کون سا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح ابراہیم کے بعد پھر اللہ جو ہے وہ بات کر رہا موسیٰ اور ہارون کا، اور یہاں بھی ان دونوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہاں آیت نمبر 119 دیکھیے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ترکہ بعد والوں میں چھوڑا، سلام علی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون۔ تو موسیٰ اور ہارون کا ترکہ کون سا ہے جس سے آپ پورا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر الیاس کے ساتھ ہے، یہاں بھی آ رہا ہے آیت نمبر 129 دیکھ لیجئے، 29-30، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین۔ کہ الیاسین کا ترکہ کون سا ہے، اس پر آپ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے صرف ایک ابراہیم کے ترکے کو پکڑ لیا، اللہ جب 5 کا ترکہ دے رہا ہے آپ نے ایک کے ترکے کو پکڑا، 4 کا آپ انکار کر رہے ہیں، تو آپ کافر ہو گئے نا 4 آیتوں کے، ایک کے ہوئے صرف، یا تو پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں یا پھر ایک کے بھی نہ ہوں۔ نوح کا ترکہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، اسی صورت میں سب سے پہلے ہاں تو 5 نبی گزرے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون اور الیاسین۔ الیاسین کون سی آیت ہے؟ یہ 129 الیاسین کا، 129 تو یہ تمام ترکے آپ کریں نا، پھر تو بات سمجھ میں آتے کہ آپ کوئی ترکہ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ بیکار سی بات ہے۔ اچھا اب آ جائیے آخری سورہ کوثر، جہاں سے یہ لیتے ہیں کہ یہ قربانی ہے، سورہ نمبر 108، اور یہ تو ہے ہی 3 آیتیں، اور اس کی آیت نمبر 2 سے یہ قربانی لیتے ہیں کہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں صفحہ نمبر 1281 ہے، تو یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اچھا نہر، ویسے یہ لوگ اونٹ کی قربانی کو بولتے ہیں، یہاں انہوں نے صرف قربانی لکھا، چلیے مان لیتے ہیں ہم اسی ترجمے کو صحیح مان لیتے ہیں۔ تو آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور قربانی سال میں 1 دفعہ کر رہے ہیں، یہ تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے نا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دیں۔ تو جب آپ نماز روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو قربانی بھی روزانہ 5 وقت کریں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے شاید کہ آپ فرما برداری کر رہے ہیں۔ نماز آپ روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں اور قربانی سال میں 1 دفعہ کر رہے ہیں، یہ ڈیفینیشن کہاں سے لے کر آ گئے، یہ وضاحت کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فصل کا مطلب ہے پس مل جاؤ، سل کہتے ہیں متصل ہو جانے کو، مل جانے کو، جیسے 2 بینک آپس میں انضمام ہو گیا، سل ہو گیا۔ 2 گھر آپس میں ملے ہاں تو فصل لے پس مل جاؤ، لِرَبِّكَ تم اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے تم مل جاؤ، کس لیے؟ ونہر، یعنی اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، بڑے ثابت قدمی کے ساتھ اس کے جو اللہ عمل دے رہا ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، کیونکہ یہ پہلے آ چکا ہے کہ آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا ہے۔ الکوثر اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، قرآن ہی کو کہتا ہے، کثیر سے ہے، بہت کچھ، یہ قرآن اتنا کثرت سے ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حالات کی رہنمائی لے لے گا پھر بھی یہ بچا رہے گا، کیونکہ اس میں تمام حالت کی رہنمائی ہے، ہم پر ہر حالت نہیں آئے گی، ہم کسی ایک حالت میں ہوں گے، 2 حالت میں ہو جائیں گے، زندگی بھر میں ہم پر 4-5 حالتیں آ جائیں گی، لیکن کبھی ہم زندگی میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو کیا وزیر اعظم والی ہدایت ہم یہاں سے تھوڑی لیں گے؟ وزیر اعظم تو چند افراد بنتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی کروڑوں میں، اس کی بھی ہدایت موجود ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے حالت کی ہدایت لے لے گا پھر بھی یہ بچا رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مل جاؤ اپنے رب، میں چیزیں سب کی ہدایت لے سکتے ہو، تو ڈاکٹری ونہر کہتے ہیں بڑے فراوانی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ تو بس تم اپنے رب کے لیے مل جاؤ اور اس سے اچھی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ کر فائدہ اٹھاؤ۔ وہ قرآن ہی ہے، کوئی کنواں ہوا نہیں ہے اس میں، نہر تو ہے۔ یہ تھی وہ 3 جگہ جہاں سے یہ مروجہ قربانی لیتے ہیں، اور باقی تو ویسے میں سورہ حج میں اور حج کے اوپر بیان میں پورا ترجمہ کر چکا ہوں، اس کے علاوہ بھی کر چکا ہوں۔